بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 6 ہسٹری. باب نمبر 3 جنوبی ایشیا میں مسلمان. سوال نمبر 1 عربوں کے سندھ پر حملے کی وجوہات اور اس کے اثرات بیان کریں. پیج نمبر 26 پیراگراف نمبر 1 لانگ کوشچن 1 کا آنسر یہاں سے لگائیں گے. بر صغیر میں عربوں کی آمد اور فتح سندھ. اسے دیکھیں گے. عربوں کا پیشہ تجارت تھا، اس لیے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں تجارت کی غرض سے آتے جاتے رہتے تھے. وہ ہندوستان سے مال و اسباب کشتی اور جہازوں کے ذریعے مصر اور شام تک پہنچاتے تھے. تجارت کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے ساتھ عربوں کے خوشگوار اور گہرے تعلقات قائم ہو چکے تھے. عربوں نے یہاں کے مقامی لوگوں تک اسلام کا پیغام بھی پہنچانا شروع کر دیا تھا. سری لنکا کے ساحل پر بھی مسلمان تاجر آباد تھے. سندھ پر حملے کی وجوہات. سات سو تین میں مکران کے گورنر سعید بن اسلم کو جب قتل کر دیا گیا، اس کے قاتل نے سندھ کے راجہ طاہر کے ہاں اس ٹائم پناہ لی تھی. حجاج بن یوسف جو اس ٹائم کا حکمران تھا، اس نے قاتل کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن راجہ طاہر نے اس مطالبہ کو مسترد کر دیا. دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ سری لنکا میں مقیم عرب مسلمانوں کا ایک جہاز تجارتی سامان اور حجاج بن یوسف کے لیے قیمتی تحائف لے کر جب دیبل یعنی کہ سندھ کی بندرگاہ کے قریب پہنچا تو سمندری ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا. انہوں نے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا. حجاج بن یوسف نے سندھ کے راجہ طاہر کو خط لکھا کہ سمندری ڈاکوؤں سے مال واپس لیا جائے اور ڈاکوؤں کو سخت سزا دی جائے. دیبل سندھ کی فتح. محمد بن قاسم 712 میں مکران کے راستے دیبل پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا. دیبل کراچی کے پاس سندھ کی ایک مشہور بندرگاہ تھی. حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا، راجہ طاہر کو دریائے مہران یعنی دریائے سندھ مت عبور کرنے دینا، دشمن کا مقابلہ کھلے میدان میں کرنا، لشکر کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا اور سندھ کے سرداروں کی حمایت حاصل کرنا. محمد بن قاسم نے ان ہدایت پر عمل کیا اور فتح حاصل کی. نیکسٹ پیراگراف دیکھیں یہاں سے. دیبل کے وسط میں ہندوؤں کا ایک مندر تھا جس پر ان کا سرخ جھنڈا لہراتا تھا. ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جب تک جھنڈا لہراتا رہے گا اس وقت تک انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. مسلمانوں نے جب منجنی کی ایک توپ کی طرح کی ایک مشین تھی چلائی جس کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے تھے تو ایک پتھر جھنڈے پہ جا لگا، جھنڈا نیچے گر گیا اور ہندوؤں کے حوصلے پست ہو گئے. اس کے بعد راجہ کی فوج قلعے سے باہر آ کر لڑنے لگی. مسلمان بڑی بہادری سے لڑے اور قلعے پہ قبضہ کر کے شہر فتح کر لیا. پیج نمبر 28 ملتان کی فتح. اس دور میں ملتان کا صوبہ بھی راجہ طاہر کی سلطنت میں شامل تھا. یہ شہر تجارت کا مرکز اور مضبوط قلعوں میں شمار ہوتا تھا. یہاں کا حکمران راجہ طاہر کے بھائی کا بیٹا تھا. جب سندھ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم ملتان پہنچا تو اس نے اسلامی لشکر کا مقابلہ کیا لیکن میدان جنگ سے بھاگ کر جان بچائی. ملتان سے محمد بن قاسم کو بے شمار مال و دولت ملی جس کا کافی حصہ سپاہیوں میں تقسیم کر دیا اور باقی حصہ حجاج بن یوسف کو عراق بھیج دیا. اب دیکھیں لاسٹ پیراگراف اثرات. یہ پیراگراف لاسٹ یہاں سے اضافہ ہوا تک پورا یہ آپ نے لکھنا اور یاد کرنا ہے. اثرات دیکھیں. راجہ طاہر کی شکست کے بعد سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم کو خوش آمدید کہا. محمد بن قاسم نے وہاں عدل و مساوات کا نظام رائج کیا جس سے ہندو معاشرہ بہت متاثر ہوا. نچلی ذات کے ہندوؤں نے محمد بن قاسم اور اس کے ساتھیوں کے اخلاق اور رواداری سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا. جنوب مشرقی ایشیا کے ساحلی علاقوں کے ساتھ عربوں کی تجارت میں بھی اضافہ ہوا. یہاں تک آپ نے لکھنا اور یاد کرنا ہے.